العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الإقالة جائزة في البيع للبائع والمشتري بمثل الثمن الأول. اقالہ بیع میں جائز ہے بائع اور مشتری کے لیے ثمن اول کے مثل سے. فَإِن شَرَطَ أَكْثَرَ مِنْهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْهُ، پس اگر ثمن اول سے زیادہ کی شرط لگائی یا ثمن اول سے کم کی شرط لگائی، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، تو یہ شرط باطل ہوگی. وَيُرَدُّ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْأَوَّلِ، اور مبیع کو لوٹایا جائے گا ثمن اول کے مثل کے عوض. وَهِيَ فَسْخٌ فِي حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَيْعٌ جَدِيدٌ فِي حَقِّ غَيْرِهِمَا، اور یہ اقالہ متعاقدین کے حق میں تو فسخ یعنی کینسل ہے، اور متعاقدین کے علاوہ کے حق میں بیع جدید ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق وَهَلَاكُ الثَّمَنِ لَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقَالَةِ، ثمن کا ہلاک ہو جانا یہ اقالے کے صحت کو نہیں روکتا. وَهَلَاكُ الْمَبِيعِ يَمْنَعُ صِحَّتَهَا، اور مبیع کا ہلاک ہو جانا یہ اقالے کی صحت کو مانع ہے. وَهَلَاكُ الثَّمَنِ وَإِنْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيعِ جَازَتِ الْإِقَالَةُ فِي بَاقِيهِ، اور اگر مبیع کا بعض حصہ ہلاک ہو جائے تو اقالہ بقیہ مبیع کے حصے میں جائز ہے. عزیز طلباء، سب سے پہلے یہ جان لیں کہ مصنف علیہ الرحمہ نے بیع فاسد کے بعد اقالے کا بیان کیا. اقالے کا ماقبل کے باب سے کیا مناسبت ہے؟ تو ماقبل کے ابواب میں بیع فاسد، باطل، بیع مکروہ ناجائز ہونے کی وجہ سے واجب الرد اور ان کا فسخ کرنا ضروری تھا. اس وجہ سے اب طریقہ فسخ کی ضرورت تھی. تو باب اقالہ میں مصنف علیہ الرحمہ طریقہ فسخ کو بیان فرما رہے ہیں. اقالے کی لغوی معنی اقال یقیل اقالتاً، ختم کرنا، ساقط کرنا، اور اصطلاحی معنی اقالہ کہتے ہیں معاملہ ہو جانے کے بعد بائع اور مشتری کا باہمی رضامندی سے معاملے کو ختم کرنا، کینسل کرنا. کہ اس میں بائع بھی راضی ہو اور مشتری بھی راضی ہو، دونوں کی رضامندی کے ساتھ ماقبل میں کیے ہوئے معاملے کو کینسل کر دینا، رد کر دینا. اقالے کا ثبوت حدیث پاک سے ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقال مسلمن، جس نے مسلمان سے اقالہ کیا، اقالہ اللہ عثرتہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. عزیز طلبہ، اقالے کے تعلق سے سب سے پہلے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ اقالہ بائع اور مشتری میں سے ہر ایک کے لیے جائز ہے. بائع بھی اقالہ کر سکتا ہے بشرطے کہ مشتری راضی ہو، مشتری بھی اقالہ کر سکتا ہے بشرطے کہ بائع راضی ہو. لہٰذا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مشتری کوئی چیز خرید لیتا ہے اور خریدنے کے بعد اسے ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے کہ میں نے یہ چیز خواہ مخواہ خرید لی. لہٰذا وہ بائع کے پاس آ کر اقالہ کرنا چاہتا ہے. تو بائع اس کی مجبوری کو دیکھ کر اگر بیع کو کینسل کرے تو اس پر بہت بڑا ثواب ہے. اسی طریقے سے کبھی یہ ندامت اور شرمندگی بائع کی طرف سے ہوتی ہے کہ بائع اپنی کوئی چیز بیچ دیتا ہے اور بیچنے کے بعد اسے افسوس ہوتا ہے کہ مجھے یہ چیز نہیں فروخت کرنی چاہیے. اب وہ مشتری سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے میری مبیع واپس کر دو اور اپنا سامان واپس لے لو. مشتری بائع کی اس مجبوری کو دیکھتے ہوئے اگر اقالہ کرے تو اقالہ اللہ عثرتہ، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. یہ اس پر بہت بڑا اجر اور ثواب ہے. لیکن مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ اقالہ جو ہوگا وہ بمثل الثمن الاول، ثمن اول کے عوض پر ہوگا. یعنی بائع اور مشتری نے عقد میں مبیع کے ثمن کے تعلق سے باہمی رضامندی سے جو ریٹ طے کیا تھا، جو پرائس طے کی تھی، وہ ریٹ اور پرائس کو ثمن اول کہتے ہیں. اقالے میں جب مبیع کو واپس کیا جائے گا
تو سمن اتنا ہی واپس کیا جائے گا جتنا کہ عقد اول میں اسے طے کیا گیا تھا۔ اگر عاقدین میں سے کوئی ایک اس سمن کے اندر کمی کی شرط لگائے کہ ہم نے جو سمن 200 طے کیا تھا اب واپس 200 نہیں بلکہ 150 کیا جائے گا، یا زیادتی کی شرط لگائے کہ ہم نے جو سمن 200 طے کیا تھا اب واپسی میں وہ 200 نہیں بلکہ 250 کر دیا جائے، تو یہ شرط باطل ہوگی، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور یہ شرط اقالے کے صحت پر اثر انداز نہیں ہوگی، بلکہ سمن اول ہی کے عوض مبی کو لوٹایا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہی فسخ، یعنی یہ اقالہ متعاقدین کے حق میں تو فسخ ہے، اور ان کے علاوہ کے حق میں بیع جدید نیو سیل ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اقالہ جب بائع اور مشتری کریں تو بائع اور مشتری کے حق میں تو یہ بیع کینسل ہو رہی ہے، لیکن ان کے علاوہ جو فریق ثالث ہے اس کے حق میں یہ بیع جدید ہے۔ مثلا بکر نے زید سے کوئی چیز خریدی تو بکر ہوا مشتری اور زید ہوا بائع۔ اب بکر نے اس چیز کو آگے خالد کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ اب خالد نے اس مبی کے اندر اقالہ کرنا چاہا، لہٰذا خالد نے جو مشتری ثانی ہے اس نے بکر کو یہ چیز واپس کر کے اقالہ کر کے بیع کو ختم کر لیا۔ تو اب یہ بیع کے اندر جو اقالہ ہو رہا ہے وہ بکر اور خالد کے درمیان یہ بیع فسخ ہو رہی ہے، لیکن فریق ثالث جو مشتری اول زید ہے وہ فریق ثالث ہے، لہٰذا اس کے حق میں یہ بیع جدید ہے، نیو سیل ہے۔ اب جب بکر نے اقالہ کے بعد اس مبی کو واپس لے لیا اور خالد کا سمن واپس کر دیا، تو اتنی بات تو آپ نے سمجھ لیا کہ بکر اور خالد کے مابین یہ فسخ ہوا عقد اول کا، لیکن زید جس سے یہ مبی سب سے پہلے خریدی گئی تھی وہ فریق ثالث ہونے کی صورت میں یہ اقالہ اس کے لیے نیو سیل، بیع جدید ہے، گویا کہ بکر خالد سے اس چیز کو خرید رہا ہے۔ اب بکر نے اس مبی کے اندر ایسا عیب پایا جو زید کے پاس کا تھا، تو بکر اس عیب کی وجہ سے اب مبی کو لوٹا نہیں سکتا، کیونکہ زید جو فریق ثالث ہے اس کے حق میں یہ اقالہ نیو سیل، بیع جدید ہے۔ پس گویا زید کے حق میں مشتری اپنے مشتری سے خریدنے والا ہو گیا، یعنی زید کے حق میں مشتری اپنے مشتری سے خریدنے والا ہو گیا، نہ کہ خود زید سے۔ پس اس صورت میں ظاہر ہے کہ مشتری عیب کی بنا پر مبی زید کو نہیں لوٹا سکتا اور اپنے مشتری کو بھی نہیں لوٹا سکتا، کیونکہ یہ عیب اس کے جانب سے نہیں آیا۔ یعنی یہ بکر نہ تو اس عیب کی وجہ سے اس مبی کو خالد کو لوٹا سکتا ہے، کیونکہ یہ عیب خالد کے پاس نہیں پیدا ہوا تھا بلکہ زید کے پاس پیدا ہوا تھا، اور زید کے پاس پیدا ہونے کی صورت میں یہ بکر اس مبی کو زید کو بھی نہیں لوٹا سکتا، کیونکہ زید کے حق میں یہ تو اقالہ جو ہوا یہ نیو سیل، بیع جدید ہے، گویا کہ یہ مبی زید سے نہیں خریدی بلکہ اس نے خالد سے خریدی۔ تو یہ جو مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ یہ اقالہ عاقدین یعنی بائع اور مشتری کے حق میں فسخ ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جو فریق ثالث ہوگا اس کے حق میں یہ بیع جدید ہے، اور بیع جدید کے احکام اس پر جاری ہوں گے۔ تیسرا مسئلہ مصنف علیہ الرحمہ ذکر کر رہے ہیں کہ اگر سمن ہلاک ہو جائے تو اقالے کی صحت کو مانے نہیں ہے، یعنی اب بھی اقالہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر مبی ہلاک ہو جائے تو مبی کے ہلاک ہونے کی صورت میں اقالہ صحیح نہیں ہوگا، اب اقالے کا کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ اقالے میں شرط ہے کہ مبی موجود ہو۔ اگر مبی ہلاک ہو گئی تو اقالے کی گنجائش نہیں رہے گی، کیونکہ مبی ہی محل بیع و فسخ ہے، مبی ہی وہ ایسی چیز ہے جس پر بیع کیا جائے گا اور جس پر بیع کو کینسل کیا جائے گا۔ اب مبی ہی نہیں ہے تو جس پر بیع کو فسخ کرنا ہے جب وہی نہیں ہے تو پھر اقالہ کیسے ہوگا؟ برخلاف سمن کے کہ بعینہ ہی اس کا موجود رہنا ضروری نہیں، وہ ہلاک ہو جائے تب بھی اقالہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس کا موجود رہنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر مبی کا کل حصہ تو نہیں ہلاک ہوا، بعض ہلاک ہوا، تو جو بعض حصہ ہلاک ہوا اس کے عوض میں تو اقالہ نہیں ہوگا، لیکن جو مبی کا حصہ باقی ہے اس کے
طرف سے اس کے حصہ ثمن کو مقرر کر کے اس میں اقالہ کرنا درست ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ اقالے کے تعلق سے 3 اہم مسائل آپ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ پہلا مسئلہ کہ اقالہ بائع اور مشتری دونوں کے لیے درست ہے لیکن ثمن اول ہی کے عوض ہوگا۔ دوسرا مسئلہ اقالہ عاقدین کے حق میں تو فسخ ہوگا، البتہ ان کے علاوہ کے حق میں نیو سیل بیع جدید شمار کیا جائے گا۔ اور تیسرا مسئلہ ثمن کا ہلاک ہونا یہ اقالے کی صحت کو نہیں روکتا، البتہ مبیع کا ہلاک ہو جانا یہ اقالے کی صحت کو روک دیتا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل باب المرابحہ پر گفتگو ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.